أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض رضا قسطا كما ملازم الجار اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج ہماری جو قرآن کی آیت ہے سورہ مومنون کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آج کے دن ہم نے ان کو یہ جزا دی ہے ان کے صبر پر کہ وہ سراسر کامیاب ہیں۔ دیکھیے صبر ہے کیا؟ اگر ہم ایک جملے میں اس کو بیان کریں نا، کسی بھی چیز کو بغیر ناگواری کے برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی بغیر ناگواری کے ہم کسی بھی چیز کو برداشت کر رہے ہیں، اسے صبر صرف اللہ کے لیے، ہم اخروی فوائد کے لیے ہم اسے ناگوار ہے لیکن ہم پھر بھی اسے برداشت کر رہے ہیں، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ خدا نے 70 مقام سے زیادہ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی برکتوں کا ذکر کیا ہے، اور صبر کو عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اب یہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کون سا صبر ہے کہ جس کے لیے خدا اس آیت میں بھی سراسر فائدے کی بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ سراسر کامیاب ہیں۔ عظمتوں کا 70 سے زیادہ آیتوں میں صبر کے عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کون سا صبر ہے؟ وہ کون سا صبر ہے جو قابل تعریف اور پسندیدہ ہے؟ یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے، ایسی مصیبت ہے جسے میں خود سے دور کر سکتی ہوں لیکن پھر بھی اس پر خاموش رہوں اور صبر اختیار کروں، تو کیا یہ پسندیدہ صبر میں آتا ہے؟ نہیں، ارشاد ہوا ہے کہ ان مصیبتوں پر صبر قابل تعریف اور پسندیدہ ہے کہ جنہیں وہ اپنے آپ سے دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ مگر اگر مصیبت ایسی ہے، تکلیف ایسی ہے جسے وہ خود سے دور کر سکتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے کہ خود سے دور کر سکے، مگر اس کے باوجود عمل نہ کرے، تو اب یہاں پر صبر کرنا کیسا ہے؟ فرمایا یہاں پر صبر کرنا حماقت ہے۔ مثلاً ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے لیکن وہ علاج نہیں کرا رہا، صبر کے نام پر خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پر اب اس کا مرنا ہلاکت ہے۔ فقر فاقہ میں بیٹھا ہوا ہے جبکہ پیسہ کما سکتا ہے، اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا صبر کے نام پر، یہ حماقت ہے۔ اس کے حقوق کوئی غصب کر رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو قدرت بھی رکھتا ہے کہ اپنے حقوق ضائع ہونے سے بچائے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کرتا، تو یہاں پر وہ صبر پسندیدہ نہیں ہے بلکہ حماقت ہے۔ کون سا صبر پسندیدہ ہے؟ کہ جہاں انسان اس تکلیف کو خود سے دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے یا اس کے آگے بے بس ہو، مجبور ہے۔ مثلاً ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں رسول خدا اس قدر غمگین تھے کہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہوتے ہیں، مگر ہم ایسی بات نہیں کہتے جس سے خدا کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یعنی جہاں صبر کی اتنی فضیلتیں ہیں وہاں بے صبری سے انسان اپنے درجات کو ضائع بھی کر دیتا ہے۔ اچھا کیسے ضائع کرتا ہے؟ دیکھیے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گریبان چاک کر دیتا ہے مصیبتوں میں، مثلا میت ہو گئی کسی کے گھر، گریبان چاک کر دیا، گلے شکوے شروع ہو گئے، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، شدید غم، خود کو بحال کرنا، شدید آہ و بکا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ بے صبری کی علامت ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ رو رہا ہے بے صبری کی علامت ہے، نہیں، رونا فطرت انسانی ہے، لیکن اس طرح بے صبری کا اظہار کرنا کہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا، گریبان چاک کرنا، منہ پہ تماچے مارنا، یہ تمام چیزیں علامت ہیں بے صبری کی، جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں اور درجات کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اب ہماری بہت اچھی دوست خواہر بشرا جعفری نے جو جہاں پر ختم کیا تھا کہ خدا جو ہے نا وہ صبر کی 3 اقسام ہیں اور ہر 3 اقسام میں صبر کرنے پر مختلف انسان کو اجر دیتا ہے۔ مثلا صبر کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر اور معصیت میں صبر۔ آج ہم انہی کے اخروی فوائد بیان کریں گے۔ مثلا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مصیبت پر صبر۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا ہے، ٹھیک، اچھا بیماری بھی خدا کی طرف سے ہے، اب اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رات بیماری میں گزارے اور اپنی اس حالت کو قبول کر لے اور شکر بجا لائے۔ کسی نے سوال کیا مولا قبول کر لے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قبول کر لے سے مطلب یہ ہے
کہ درد کی شکایت نہ کرے، یعنی درد کا اظہار کرے اور شکایت نہ کرے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، یہ جملے میں بہت کم یعنی اگر ہم دیکھیں نا بڑا باریک سا فرق ہے، یعنی درد کا اظہار کرنا الگ بات ہے لیکن شکایت کرنا الگ۔ کبھی ہم بتا رہے ہیں، مثلا ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں یا امی کو بتا رہے ہیں، کسی کو بھی بتا رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہو رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، مجھے ہی تکلیف ہوتی ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے دونوں انداز میں فرق ہے، ایک میں ہم شکایت کر رہے ہیں، دوسرے میں بتا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ بار بار شکایت نہ کرے، چیخے چلائے نہ، اور جب صبح ہو جائے تو وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ فرمایا ایسا شخص جب مرے گا اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، آپ دیکھیے ایک رات اس نے مثلا بخار میں گزاری ہے یا تکلیف میں گزاری ہے، اب مرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس ایک رات کے بدلے میں 60 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے۔ آپ سوچئے وہ حالانکہ اس رات اس نے عبادت نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے صرف فجر پڑھی ہو، اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے فجر اس نے بیٹھ کے لیٹ کے پڑھی ہو کہ طبیعت بہت خراب ہے اس کی، لیکن امام فرماتے ہیں اس ایک رات کے بدلے میں جو اس نے صبر کے ساتھ قبول کی ہے، پروردگار عالم 60 سال کی عبادت۔ اچھا یہ فرمایا رسول خدا بیان فرماتے ہیں اگر کوئی 3 دن بیمار رہا اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے اپنی بیماری کی شکایتیں نہ کرے تو اللہ اس کے گوشت اور خون کو بدل دیتا ہے، اس کے گوشت اور خون کو بہترین گوشت اور خون بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان کا نا پورا اعضا جو ہے نا مخلص کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یعنی اس کا ہر چیز، اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا گناہ کے اثرات میں ہمارے گوشت اور خون پر آ جاتے ہیں، کہا یہ صبر کرنا ہمارے گوشت اور خون سے اس گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اور ساتھ رسول خدا بیان فرماتے ہیں جب اس کو شفا ملے گی تو گناہوں کا بوجھ اس پر نہیں رہے گا، یعنی وہ دیکھے گا نامہ اعمال بالکل گناہوں سے پاک۔ آپ سوچئے کتنی دفعہ ہم بیمار ہوتے ہیں، کتنی دفعہ ہم کو تکلیف و مصیبت ملتی ہے، اور جب وہ مرنے کے بعد دیکھے گا کتنی دفعہ اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے ہیں اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ آپ سوچئے کتنا، کہتے ہیں مرنے کے بعد بہت سی چیزیں انسان کہے گا کاش یہ بیماریاں اور ہوتی کہ ان بیماریوں کے وجہ اللہ نے میرے اتنے گناہ معاف کر دیے۔ پھر رسول خدا بیان فرماتے ہیں تیسرے مرحلے میں اگر وہ اس بیماری میں مر گیا تو اللہ اسے اپنی رحمت میں لے لے گا، یعنی اس کو جنت مل جائے گی۔ سوچئے کہ مصیبت پر صبر میں اللہ کیا عنایت فرما رہا ہے۔ اچھا اگر کوئی اور مصیبت ہے، بیماری کے علاوہ کوئی مصیبت ہے، کسی کے گھر میت ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، فرمایا اگر وہ اسے صبر کے ساتھ جھیل لے تو اللہ 70 شہداء کا ثواب، آپ سوچئے 70 شہداء کا ثواب مذاق نہیں ہے، اسے عطا کر دے گا۔ اچھا پندہ تاری کی بڑی خوبصورت روایت ہے، اس روایت کی یعنی تفصیل کے ساتھ، اچھا اس میں کیا ہے فرمایا یعنی ایک منظر کشی ہو رہی ہے کہ شہداء جب جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم ملے گا، وہ جب جنت میں داخل ہوں گے نا جنت کی کیفیتوں کو دیکھ کے ان کا دل خوش اور باغ ہو جائیں گے، لیکن وہ دیکھیں گے ایک گروہ ان سے پہلے جنت میں موجود ہے، وہ خدا سے کہیں گے پروردگار ہم نے تیرے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی، خدایا ہم نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا تیرے لیے قبول کیا، تو نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا تو نے اس کا پوری جزا ہم کو عطا فرمائی ہے اور ہم کو اس کے بدلے میں جنت دی ہے، لیکن خدایا ہم نے جانیں دیں، ہم نے بچوں کا یتیم ہونا قبول کیا، ہم نے گوشت خون دیا اپنا، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے ہیں، ہم سے پہلے آ گئے ہیں۔ اب ندائے قدرت آئے گی، یہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، یہ غربت پر صبر کرنے والے ہیں، اور تم سے پہلے اس لیے آئے ہیں کہ تم نے ایک دفعہ جان دی ہے اور یہ دنیا میں روزانہ مصیبتوں پر صبر سے ذبح ہوتے تھے، یعنی بظاہر ذبح نہیں ہو رہے ہیں لیکن اتنی تکلیف گزار رہے ہیں، یا کسی کے تانا سن رہے ہیں، کسی کی بات سن رہے ہیں، تو ایسا ہے گویا ان کے دل کے خنجر لگ رہا ہے، تو تم ایک دفعہ مرے ہو، یہ صبر کرتے ہوئے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا اس نے ایسی بات کہی کہ میرا دل چھنی کر دیا، اچھا اس دل چھنی کرنے کے جواب میں کیا ملے گا؟ آپ سوچئے شہید بعد میں آ رہا ہے، وہ پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تبھی خدا کہے گا تم ایک دفعہ مرے ہو، یہ بار بار دنیا میں مرتے رہے ہیں، اس لیے تمہارے مرتبے سے ان کا مرتبہ افضل ہے، اور سوچئے شہید کے لیے ایک شہید کا ثواب اور یہ 70 شہداء کا ثواب، یہ ہے مصیبتوں پر صبر۔ اب آئیے اطاعت پر صبر،
مثلاً بڑی اچھی مثال دی تھی قرآن نے کہ حجاب کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے ہم حجاب کر رہے ہیں، اپنے نفس کو راضی کر رہے ہیں۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ اگر اس حجاب سے بہنے والا پسینے کی روشنی، اس کا نور اگر مرنے کے بعد عورتیں دیکھ لیں تو کبھی بھی اپنا حجاب نہ اتاریں، یعنی نارمل دنوں میں بھی اپنا حجاب نہ اتاریں، جہاں حجاب کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی حجاب نہ اتاریں، کہ مرنے کے بعد اگر اس حجاب کا نور اور اس سے بہنے والے پسینے کی روشنی اگر وہ دیکھ لیں، کہا وہ پسینہ سورج کی مانند چمکے گا۔ آپ سوچیے۔ اچھا ایک اور مثال دوں، اگر جیسے قرآن نے حجاب کی مثال دی تھی، میں ایک اور مثال، مثلاً میں نماز سے پہلے اذان و اقامت بھائی نہیں دل چاہ رہا، لیکن مجھے یاد آ جائے کہ نہیں اس کا پڑھنے کا بہت ثواب ہے تو میں اذان دینے کھڑی ہو جاؤں۔ اچھا یہاں پہ حدیث پتہ ہے مثلاً میں نے اذان کیوں دی؟ میں نے اللہ کے حکم کے لیے کہ مستحب ہے، بہت ثواب ہے، تو میں نے اذان دی۔ اب رسول اللہ کی حدیث سنیے گا، فرمایا اذان دینے والا جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کوئی درندہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کوئی حشرات، کوئی جسم کا کیڑے کھانے والا، کوئی بھی اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی وہ افراد کے جن کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوگا، ان میں سے ایک پراپر اذان دینے والا بھی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی نمازوں میں پہلے اذان دیتے ہیں تو ایک روایت یہ ہے کہ اس کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ کیوں ملا؟ ہم نے اس کی اطاعت پر صبر کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے مومن کے لیے درجے مقرر کیے ہیں۔ اچھا کبھی وہ حاصل نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، تو اللہ کسی نہ کسی مشکل میں اسے ڈال دیتا ہے۔ اچھا اب جب وہ اس مشکل پر صبر کرتا ہے نا، اللہ وہ درجہ اسے دے دیتا ہے۔ اچھا یہ چیز آپ دیکھیں امام حسن کی اولادوں کو بالخصوص منصور کے دور میں بہت زیادہ شدید تکلیف پہنچائی گئی۔ اچھا انہیں قید کیا گیا، قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح منصور کے زمانے میں کچھ حسنی سادات کو ایسے گرفتار کیا گیا ایسے زندانوں میں کہ جہاں روشنی کا ایک بالکل ذرہ بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا انہی قید خانے میں امام حسن کے پوتوں میں سے تھے علی بن حسن مثلث۔ اچھا انہیں نام تو علی بن حسن تھا لیکن لوگ انہیں مثلث کہا کرتے تھے، اور ان کے زہد و تقوی کے لیے زیادہ وہ مشہور کس سے تھے؟ علی خیر، علی عابد، ان ناموں سے مشہور تھے۔ اچھا ان کو بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اچھا وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے پڑھنے سے نماز کے اوقات کو معین کرتے تھے، اور ایسے پڑھتے تھے کہ مثلا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا ان کے ایک بھتیجے تھے عبداللہ بن حسن مثنیٰ، ان کے پاس آیا اور کہا چچا آپ دیکھ رہے ہیں اتنی قید، اتنی سخت مشکلات، اس پر سے طوق، زنجیر، اتنی مشکلات، آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ ہمیں نجات دیں۔ اچھا یہاں پر وہ بڑا خوبصورت فلسفہ صبر کا بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان فرمایا چچا کی جان، اللہ نے جنت میں مومن کے لیے درجے مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان آزمائشوں پر صبر کیے بغیر ان درجات کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر مصیبت کے عوض اللہ نے 600 درجے کا اضافہ کر رکھا ہے، اور ہر ظلم پر ہر لمحہ منصور جہنم کے نچلے طبقے میں جاتا جا رہا ہے۔ اے چچا کی جان، ان مصائب کے بعد ہمارے آرام کا وقت آنے والا ہے۔ اچھا ہوا بھی یہی کہ 3 دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں، اور سجدہ کرتے وقت ان کا سجدہ اچھا طویل ہوتا تھا لیکن بہت دیر ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھا ان کا سجدے میں ہی ان کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی نا کہ یہ وقت اب ختم ہونے والا ہے، تو واقعاً انہوں نے یہ بیان کیا فلسفہ کہ صبر کرنا درجات کو اضافہ کرتا ہے، یعنی اللہ نے مومن بندے کے لیے درجات مقرر کیے ہیں۔ کبھی وہ اپنے اعمال سے انہیں حاصل نہ کر سکے تو اللہ مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر کے ذریعے سے وہ درجات ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اچھا صبر کی تیسری قسم گناہوں پر صبر، روایت میں ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مصیبت پر صبر اچھا ہے، نیک ہے، مگر خدا کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرنا افضل صبر ہے، جس کے ہر مصیبت پر، ہر صبر پر اللہ 900 درجے کا اضافہ فرماتا ہے، اور یہ نافع ہے، منافع دینے والا۔ کیسے؟ فرمایا اللہ گناہ پر صبر کرنے سے باطن کو دنیا میں روشن کرتا ہے، باطنی آنکھ کو کھولتا ہے، اور قیامت میں پر عطا کرتا ہے جو اڑتے ہوئے جنت جاتے ہیں۔
اچھا کیسے؟ کتاب اخلاق اہل بیت فرمایا کچھ مومنین اڑتے ہوئے جو ہے نا جنت کے دروازے پر جائیں گے. اچھا ان کو جنت کے دروازے پر روکا جائے گا, پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں. پوچھا جائے گا کس چیز پر صبر کرتے تھے؟ جواب دیا جائے گا ہم اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور نافرمانی پر صبر کرتے تھے. اچھا اب ندائے قدرت آئے گی, سچ کہتے ہیں یہ لوگ, انہیں جنت میں داخل کر دو کیونکہ میں نے قرآن میں کہا تھا صبر کرنے والوں کو پورا پورا اور بے حساب اجر دیا جائے گا. سورہ زمر کی آیت نمبر 10. صبر کرنے والوں کو پورا پورا اور بے حساب اجر دیا جائے گا. اچھا آپ سوچئے بے حساب سے کیا مراد؟ آپ دیکھیں یہاں پر یہ اڑتے ہوئے آئے ہیں نا جنت کی طرف, اور اللہ اس آیت کی تلاوت وہاں پر کرے گا جب یہ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. آپ دیکھیں بے حساب اجر دے گا. اس آیت کو اللہ دکھائے گا جنت کے دروازے پر کہ ان لوگوں نے تو نہ پل صراط دیکھا نہ میزان دیکھی, بے حساب اجر, یعنی ان کا حساب و کتاب ہوا ہی نہیں اور اپنے صبر کی وجہ سے یہ جنت کے دروازوں پر پہنچ گئے ہیں. پروردگار ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہم سب کو اہل بیت کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علیہ رسولہ و آلہ الکریم.